اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کامل برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج بھی ہم تھوڑا سا عید کے بارے میں سیکھ لیں گے اور قربانی کے چند مسائل، ہمارا درس انشاءاللہ تسلسل سے چلتا رہے گا۔ پہلے آپ نے قربانی کے جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ سماعت کیا تھا، اور اب قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو جو بڑا ہوتا ہے اس میں حصے ہوتے ہیں، اس کو ذبح کیا اور خود ہی اپنے اندازے سے حصے بنا دیے، اور حصہ بنانے کے بعد پھر ایک دوسرے کو کہا ابھی کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا بہت اب کم زیادہ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، ہم نے معاف کیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا 7واں حصہ ہونا ضروری ہے۔ کون سا حصہ؟ 7واں حصہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کو شریعت نے حق ہی نہیں دیا۔ شریعت نے حق نہیں دیا کہ 7ویں حصے سے کم ہو تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ شریعت نے کہا ہے جو بھی جانور لیا ہے، زیادہ وزن کا ہے، کم وزن کا ہے، اس میں 7واں حصہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ تول کے ہوگا، وہ اندازے سے نہیں ہوگا۔ وہ تولیں گے تو تول کے ہوگا۔ یہ بالکل کوئی کہے جی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں تو وہ شریعت کا حق ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ کیا؟ ہم اپنا حق معاف کر سکتے ہیں نا، ہم اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ یہ میرا حق ہے، یہ میری چیز ہے، میرا حق ہے، میں اپنا حق معاف کر دوں، جبکہ وہ تو ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ وہ تو شریعت نے کہا کہ 7واں حصہ پورا کرو۔ جب 7واں حصہ پورا ہو گیا، آپ مالک ہو گئے، اب آپ کا حق ہے۔ اب آپ کا حق ہے۔ آپ چاہیں تو کسی کو سارا دے دیں، چاہیں تو 3 حصے کریں، وہ جیسے آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ کا حق اب آیا جب 7واں حصہ آپ کو مل گیا، جب 7واں حصہ ہو گیا۔ اس سے قبل آپ کا حق نہیں، وہ شریعت کا حق ہے۔ کیا ہے؟ شریعت اور دین کا حق ہے۔ تو اس میں تقریباً کثرت کے ساتھ احباب غلطیاں کرتے ہیں۔ اپنا ایک جانور ہے تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے 7ویں حصے میں اگر 3 حصے کرنے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب 7ویں حصے کو یا ہے ایک چھوٹا جانور ہے تو چھترا وغیرہ ہے تو اس میں تو 3 حصے کرنا، وہ کیونکہ شریعت نے آپ نے 7واں حصہ جب لیا، شریعت کا حق جو آپ پر واجب تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، آپ نے 7واں حصہ لے لیا۔ اب جب 7واں حصہ آپ نے لے لیا، اس کے بعد 3 حصے کرنا مستحب ہے، وہ شریعت نے آپ پر واجب فرض کیا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اجازت ہے ان 3 حصوں میں اگر کمی زیادتی ہو گئی تو جائز ہے۔ ان 3 حصوں میں کمی زیادتی ہو گئی تو جائز ہے، لیکن جو 7واں حصہ ہے اس میں کمی زیادتی کسی کا بھی 7ویں حصے سے کم ہوا قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آدمی ہیں 8 اور گائے لے لی ہیں 9، کتنی؟ آدمی 8 ہیں، گائے ایک اوپر ہے نا، آدمی 8 ہیں، گائے کتنی ہیں؟ حصے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر سب نے 7واں یعنی 8 حصے کیے، کتنے؟ سب کو 8 حصے کیے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص کا 7ویں حصے سے کم ہے۔ بھئی وہ 8واں حصہ لے رہا ہے، 7واں تو لے نہیں رہا، بھلے حصے زیادہ ہیں لیکن ہر حصہ کیا ہے؟ کم ہے نا، ہر حصہ کم ہے۔ یا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چند کو تقسیم کر لیں، 8 لوگ 2 گائے لیں، اس کے 14 حصے بنتے ہیں، اس کو تقسیم کریں، پھر اگلی کو کریں، پھر اگلی کو کریں، اس طرح تو جائز ہے۔ وہ ساری گائے میں اگر 8 گائے میں 9 گائے میں 8 لوگ شریک ہو گئے، 8 نے حصے کر لیا، 8 ذہن میں یہ رکھا کہ یار کوئی بات نہیں ہے، حصے تو بہت ہیں، 9 گائے ہیں، بھائی حصے کتنے بنتے ہیں؟ ذرا 7 کو ضرب دیں 9 سے، 63 بنتے ہیں۔ جی 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 7 سے کم ہوں، 7 ہوں یا 7 سے کم، 6 5 3 جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے حصہ اپنا اس طرح تقسیم کریں گے۔ اگر حصہ بڑھتا ہے یعنی زیادہ ہے تو اس حصے کو الگ تقسیم کریں گے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس کا حصہ کام ہی نہیں ہوگا نا۔ کیسے حصہ کام ہوگا؟ اصل تو مسئلہ حصہ کام ہونا۔
وہاں کیونکہ جو تول کے ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حصہ کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حصہ یہاں کم ہونے کا خدشہ نہیں ہے، یہاں تو اس سے زیادہ ہیں، تو یہاں ایسے کر لے گا تو جائز ہے، لیکن احتیاط اس میں بھی یہی ہے کہ حصے تول کے کیے جائیں۔ احتیاط شرعاً احتیاط کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے، لیکن قربانی اس کی اس طرح ہو جائے گی کیونکہ جی وہ تو الگ چیزیں اس کا ایک ہے، وہ بھی جی وہ بھی جی بھائی رہتا ہے سعودی عرب میں، وہ آپ کو پیسے بھیجتا ہے اور آپ سارا گھر کا سرکت چلاتے ہیں، آپ کا ذاتی کاروبار نہیں ہے، اگرچہ باپ ہے، باپ اس کا ذاتی کاروبار نہیں ہے، اگرچہ بیٹا جو ہے وہ اس کا مال ہی ہے، باپ کا مال، بیٹے کا مال بھی باپ کا ہے، اور باپ کا جو بیٹا ہے وہ بھی باپ کا مال ہے، لیکن اگر باپ صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹا دیتا ہے اور وہ گھر چلاتا ہے، تو ظاہر ہے قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ابو جی اے لو تسی اپنی کر لو، اس بیٹے کا واجب ادا نہیں ہوگا، بھائی باپ پر تو واجب ہی نہیں ہے، تو آپ نے اپنا واجب بھی ادا نہیں کیا، لہٰذا اسی کی طرف سے ہوگی جس پر قربانی واجب ہے، اپنا واجب سب سے پہلے ادا کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ بہت کچھ گھروں میں ایسا ہے، مطلب ایک سال میں نے قربانی کی اپنی طرف سے، اگلے سال ایک قربانی لے کے چلو جی امی دی طرف کر لو، امی بھی زندہ تبندہ بیٹھی ہے نا، چلو جی اگلے سال ابو دی طرف، اس تو اگلے سال بیٹے کی، یہ بالکل ناجائز ہے۔ بھائی جس پر قربانی واجب ہے ہر سال اسی کو ادا کرنی ہوگی، واجب بڑھتے جائیں گے، قربانیاں بڑھتی جائیں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک سال اس نے کر لیا، ایک سال میں نے پچھلے سال کر لی تھی اور ابے دے سال سوا تو کیا ہوا بھائی؟ اگرچہ فقہاء نے بعض نے جائز اگر ایسا کرے گا تو ممکن ہے اس کی قربانی، لیکن اس میں یہ ہے کہ باپ کو ثواب بھیج دے، ثواب بھلے اسی واجب قربانی کا بھی بھیج دے، قربانی ادا کرنے کے بعد جو ثواب ملے اللہ دے گا نا، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، وہ دیتا ہے، اس کی شان ہے، قربانی پہ بہت بڑا ثواب دیتا ہے، تو وہ ثواب بھیج دیں، یا اللہ جو قربانی کا تو نے مجھے ثواب دیا میں نے اپنا واجب ادا کیا، اس پر جو تو نے مجھے ثواب دیا میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ بھئی آپ اپنے واجب کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی واجب کو ادا کرے، قربانی نہیں ہوگی۔ جی میں آپ کو وہ کرتے تھے، ہم خود ان کے ساتھ ہوتے تھے، بالکل ایسے نہیں ہوتا، ان کے پاس ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے، رجسٹرڈ پر گائے کا نمبر لکھا ہوتا ہے، جب گائے آتی ہیں وہ ان پر نمبر لگا دیا جاتا ہے، سب کو گائے کے نمبر کے مطابق بتا دیے، آج وہ وہاں تو 300-400 گائے ہوتی تھی، اور آج 200 گائے آج ذبح ہوں گی، فلاں فلاں نمبر، اس کے نمبروں پہ فون کر دیا، بھئی آپ ایصال نیت صاف ذرا فرما لیں، نیت قربانی کی کر لیں، آپ کی گائے ذبح ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو علماء ہیں صحیح سمجھنے والے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، بھئی گائے آپ کی قربانی آپ کی، میں نے مفت میں عذاب لینا ہے؟ سوچیں تو صحیح یار، کسی کی قربانی ضائع کروں گا تاکہ شرعی مسئلہ ہے، اگر آپ نے مجھے کہا آپ جو یہ مفتی صاحب ذبح کر دیں، مجھے آپ کا غصہ تھا، میں گائے آرام کرنی، میں نے اللہ اکبر نہیں پڑھا، چپ کر کے چھری پھیر دی، بعد میں نے کہا بھائی ان کو معلوم ہو گیا، شک پڑ گیا، ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں انہوں نے، پڑھا ہے تو آگے سچ بول دیا جی میں نے پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو اس کا کیا ہوگا؟ گوشت ہے حلال، گوشت ہے، لیکن قربانی کے پیسے میں انہوں نے دینے پہن گے شرعاً، میں نے ان کی قربانی ضائع کی ہے، یہ فقہاء نے لکھا ہے مجھے پیسے دینے پڑیں گے کہ جناب، اور شرعاً مجھ سے لے سکتے ہیں یہ کہ قربانی انہوں نے میری ضائع کی ہے، مجھے پیسے دیں، گوشت اٹھا کے لے جاؤ، گوشت حلال ہے کھاؤ، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھنے والی بات ہے کہ یار یہ کیسا مسئلہ، بالکل ایسا حصہ نہ ڈالیں، میں نے ابھی پہلے عرض کیا ہے، چلو اس سال تو جیسے ہے آپ ادھر ہی ہم اعلان کر لیتے ہیں، ایک بات ہے کیسے ویسے کیسا مشورہ ہے، دوست کی ڈیوٹی لگا دی، یا میرے بھی دوست جاننے والے ہیں، آپ کے بھی ہیں، 2-3 دن پہلے لی اور کسی کے پاس چھوڑ دی، میرے بھی جاننے والے ہیں نا اس طرح لاہور میں جن کے پاس جانور ہیں، ان کو کہا یار ہم آپ کو چارے کا خرچہ دیں گے، یہ ذرا 3-4 دن 5 دن 10 دن آپ اپنے پاس رکھ لو، پھر ہم منگوا لیں گے، اس طرح سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ تو ہمارے پاس دین کم ہے، لیکن اب بھی اگر کوئی فکر کرتا ہے تو مجھے بتا دے، میں حصہ ضروری ہے نا، قربانی نہیں ہوگی، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ میں نے کم از کم 6-7 مرتبہ یہاں بیان کیا ہے، ایسے ہو گیا نا،
تقریباً ہر مسجد میں جمعے پہ میں جہاں درس پہ جاتا ہوں آج کل یہی مسئلہ بیان کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اب اس کی اشد ضرورت ہے اور یہ کثرت سے ہوتا ہے. یہ تو الگ چھوڑے, آپ اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے. بھئی گئے ہے 7 حصے کیے آپ نے, لیکن اندازے نہیں کر سکتے آپ. تمام فقہاء نے منع لکھا ہے, آپ تولیں گے کیونکہ وہ حق کے شرع ہے. ابھی دیکھیں آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. 7واں حصہ حق کے شرع ہے. آپ کا حق تب بنے گا جب آپ کے پاس 7واں حصہ آ جائے گا. اس سے پہلے حق کے شرع ہے. شریعت نے ایک حق بنا دیا ہے, وہ شریعت کا حق ہے. شریعت کہتی ہے 7واں حصہ کرو, 7واں حصہ ہمارا حق ہے. ہاں 7واں حصہ جب ہو جائے گا اب تمہارا ہے, لے لو جس کو دینا چاہتے ہو. پہلے 7واں حصہ بنو, 7واں حصہ کم کرو کہ آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے. آپ کو کس نے حق دیا؟ یہ حق شرع ہے, شریعت کا حق ہے, آپ کا حق نہیں ہے. اس میں آپ کم زیادہ کم نہیں کر سکتے, زیادہ کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے. کیسے؟ ہاں وہ تو گھر بڑا جانور اگر ہے نا تو اس کے 3 حصے کر لیں. جی 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 جب حصہ بڑھ جائے گا اس وقت آپ کے قربانی کا جواز, اور کیونکہ آپ کو 7ویں حصے سے اوپر مل رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن احتیاط پھر بھی اسی میں ہے کہ اتنا بڑا قربانی ہے نا,